بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا ویڈیو ایک ایسے پہاڑ کے بارے میں ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتا تھا، اور وہ پہاڑ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا تھا، اور اس کے دامن میں 70 صحابہ کرام کا مدفون بھی واقعہ ہے۔ میرا واقعہ احد پہاڑ کے بارے میں ہے۔ یہ پہاڑ شہر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3.5 کلومیٹر دور واقع ہے، اور تقریباً 5 میل کے رقبے میں مشرق سے مغرب تک سیدھا پھیلا ہوا ہے۔ احد کا پہاڑ مقدس پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے، اور احد کا پہاڑ محب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ ہے۔ جبل احد جو دور سے دیکھنے میں سرخ رنگ کا معلوم ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، ھذا جبل یحبنا ونحبہ۔ ترجمہ: یہ پہاڑ جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر غزوہ کے موقع پر گیا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے اور احد پہاڑ دکھائی دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ پہاڑ ہے جس سے ہم محبت کرتے ہیں اور وہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے مدینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اے اللہ، میں اس کے دونوں پتریلے میدانوں کے درمیان کے خطے کو میں اس کے دونوں پتریلے میدانوں کے درمیان کے خطے کو حرمت والا قرار دیتا ہوں، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکے کو حرمت والا شہر قرار دیا تھا۔ اے اللہ، ہمارے سعی اور مد میں برکت عطا فرما۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر چڑھے، اور آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ تو پہاڑ لرزنے لگا، یعنی ان مبارک ہستیوں کے اس پر پاؤں رکھنے کی خوشی میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک قدم سے پہاڑ کو مارا اور اسے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، ٹھہر جا اے احد، کیوں؟ تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو تو مجھے یہی بات اچھی لگے گی کہ 3 راتیں گزارنے تک میرے پاس اس میں سے کچھ باقی نہ ہو۔ 3 راتیں گزارنے تک میرے پاس اس میں کچھ باقی نہ ہو، البتہ قرض اتارنے کے لیے میں کچھ سونا بچا لوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے اصحاب کو برا بلا مت کہو، میرے اصحاب یعنی میرے اصحاب رسول کو، میرے صحابہ کو برا بلا مت کہو۔ اگر کوئی شخص احد کے پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر ڈالے تو ان کے ایک مد غلے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، اور نہ ان کے آدھے مد کے برابر بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہوتا تو میں پسند کرتا کہ اگر ان کو لینے والا مل جائے،
اگر میرے پاس احد کے پہاڑ کے برابر سونا ہوتا تو میں پسند کرتا کہ اگر ان کے لینے والا مل جائے تو 3 دن گزرنے سے پہلے ہی میرے پاس اس میں 1 دینار بھی نہ بچے، سوا اس کے جسے میں اپنے اوپر قرض کی ادائیگی کے لیے روک لوں۔ اور اس احد پہاڑ کے دامن میں 70 صحابہ کرام کا قبر موجود ہیں جنہیں شہدائے احد کہلایا جاتا ہے، جن میں 4 مہاجر صحابہ کرام، 41 قبیلے خزرج اور 24 قبیلے اوس کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین شہداء مدفون ہیں۔ زخمیوں کی تعداد بھی احد کے دن 70 ہی تھی۔ جہنم رسید ہونے والے مشرکین کی تعداد بعض کے نزدیک 22 اور بعض کے نزدیک 37 تھی۔ شہدائے احد کی قبور کی زیارت ہمارا ایمان کا حصہ ہے۔ یہ قبور کچی حالت میں موجود ہیں۔ شہدائے احد کی فضیلت میں اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران کی آیات 169 نازل کی ہوئی ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے، یہ شہید کیے گئے، انہیں مرا ہوا نہ سمجھنا، وہ مرے ہوئے نہیں ہیں بلکہ اللہ کے نزدیک زندہ ہے، ان کو رزق مل رہا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال کے شروع میں شہدائے احد کی قبور پر تشریف لے جاتے اور فرماتے: تم پر سلام ہو کہ تم نے صبر کیا اور آخرت کا مسکن یعنی ٹھکانہ بہت ہی اچھا ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس محب رسول پہاڑ کی زیارت بار بار نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں وہ پاکیزہ جگہ جہاں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مدفون ہیں، وہ جگہ کی زیارت بار بار نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آخر میں آپ لوگوں کی خدمت میں درخواست ہے، اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کرے اور اپنی آراء کمنٹس کرے، اور ویڈیو دیکھنے کا بہت ہی شکریہ۔